السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 188 یعنی 188 کی تفسیر جاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے لا تحسبن الذین یفرحون بما اتوا ویحبون ان یحمدوا بما لم يفعلوا فلا تحسبنهم بمفازۃ من العذاب ولهم عذاب علیم۔ ہرگز گمان نہ کرو ان لوگوں کو جو اپنے اعمال پر خوش ہوتے ہیں اور پسند کرتے ہیں کہ ان کی ایسے کاموں پر تعریف کی جائے جو انہوں نے کیے ہی نہیں، انہیں ہرگز عذاب سے دور نہ سمجھو اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں ویسے تو یہودیوں کی بات چل رہی ہے۔ یہودیوں کا ایسا معاملہ تھا کہ وہ اپنی تعریف کو پسند کرتے تھے، ایسے کاموں پر بھی جو انہوں نے نہیں کیے، اپنے آپ کو بڑا ظاہر کرتے تھے، تکبر کا شکار تھے، خود پسندی کا شکار تھے اور دنیاوی عہدے اور منصب کی لالچ میں وہ اس طرح کے کام کرتے تھے۔ تو یہ یہودیوں کے بارے میں ہے۔ حالانکہ یہ آیت کریمہ ایمان والوں کے لیے بھی تعزیانہ عبرت ہے، یعنی اگر کوئی مومن بھی ہے، کوئی ایمان والا بھی ہے اور اس کے اندر بھی اگر یہ چیز پائی جاتی ہے، اگر وہ بھی خود پسندی کا شکار ہے، یعنی اپنے آپ کو اچھا سمجھتا ہے اور جو اعمال نہیں کیے وہ بھی لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے اور اس پر تعریفیں بٹورنے کی کوشش کرتا ہے اور اپنے آپ کو نیک ظاہر کرتا ہے، یا وہ دنیاوی منصب اور دنیاوی عہدوں کا خواہش مند ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی اس آیت کریمہ سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اور یہ جو خود پسندی ہے اور حب جاہ، اپنے آپ کو بڑا سمجھنا، اپنے آپ کو اچھا سمجھنا اور مقام و منصب، دنیاوی مقام و منصب اور مرتبے کی خواہش کرنا، اس کے بارے میں کچھ حدیثیں اس سے پہلے والے درس میں شامل کی گئی تھی۔ اب کچھ بزرگان دین کے احوال اور ان کے واقعات بیان کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ خود پسندی سے بہت زیادہ ڈرتے تھے، اور جب لوگ آپ کی تعریف کرتے تو آپ دعا مانگتے، یا اللہ مجھے اس سے بہتر بنا دے جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور جو کچھ یہ نہیں جانتے میرا وہ عمل بخش دے۔ یہ ان کی عاجزی اللہ کی بارگاہ میں، ان کی انکساری کہ اتنا اونچا مقام و مرتبہ ہے، اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلیفہ ہیں، حضور کے یار غار ہیں، اس کے باوجود خود پسندی سے اتنا وہ ڈرتے تھے کہ کہیں میرے اندر تکبر نہ آ جائے، میں اپنے آپ کو بڑا نہ سمجھنے لگ جاؤں، تو اللہ کی بارگاہ میں اس سے پناہ مانگتے تھے۔ یہ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عمل ہے، آپ کا طریقہ۔ اسی طرح جب لوگ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کرتے تو وہ دعا مانگتے، یا اللہ عز و جل میں اس چیز کے شر سے، یعنی اس چیز کی برائی سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں۔ یعنی آدمی کے سامنے جب لوگ تعریف کرتے ہیں تو کبھی آدمی اس کی وجہ سے پھولنے لگتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے لگتا ہے کہ لوگ میری تعریف کرتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ میں بہت اچھا ہوں، تو یہ چیز بھی کبھی آدمی کو گناہ میں مبتلا کر دیتی ہے۔ تو اس وجہ سے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دعا کرتے تھے کہ یا اللہ میں اس چیز کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں جو کچھ یہ کہتے ہیں، اور تجھ سے اس عمل کی بخشش چاہتا ہوں جس کا انہیں علم نہیں ہے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رضی اللہ تعالی عنہ جب منبر پر خطبہ دیتے تو خود پسندی سے ڈرتے ہوئے گفتگو چھوڑ کر اس عمل کی طرف منتقل ہو جاتے جس میں خود پسندی نہ ہو، کیونکہ دیکھیں خطبہ دینا بھی ایک اعتبار سے اس بات کی دلیل یہ ہے کہ وہ قوم میں فضیلت رکھتے ہیں، اسی وجہ سے تو لوگ ان کو خطبہ دینے کے لیے منتخب کرتے ہیں، ان کو امام بناتے ہیں۔ تو خطبہ دیتے دیتے بھی ان کے دل میں یہ خیال آتا
کہ کہیں میں خود پسندی اور تکبر غرور کا شکار نہ ہو جاؤں، اس لیے وہ خطبہ دینا چھوڑ دیتے تھے اور ایسے کام کی طرف منتقل ہو جاتے تھے، ایسے کام میں مشغول ہو جاتے تھے جس میں خود پسندی نہ ہو، جس میں تکبر اور جس میں گھمنڈ کا شائبہ بھی نہ ہو۔ اور بعض اوقات تو ایسا ہوتا کہ خط لکھتے وقت خود پسندی کے خوف سے اس خط کو پھاڑ دیا کرتے تھے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز کیونکہ وہ بادشاہ تھے، وہ خلیفہ تھے، وہ مسلمانوں کے امیر تھے، تو جب وہ خط لکھتے تھے تو اس میں یہ اس طرح کی باتیں لکھنی پڑتی تھی کہ مسلمانوں کے خلیفہ کی طرف سے یہ خط ہے، مسلمانوں کے بادشاہ کی طرف سے یہ خط ہے۔ تو یہ لکھتے لکھتے بھی وہ ڈر جاتے تھے کہ کہیں یہ میں اپنی بڑائی تو نہیں کر رہا ہوں کہ میں اپنے آپ کو خود لکھ رہا ہوں میں خلیفہ ہوں، میں مسلمانوں کا امیر ہوں۔ تو وہ ڈر جاتے ہیں اور پھر اس خط کو خوف خود پسندی کی وجہ سے پھاڑ دیا کرتے تھے اور کہتے کہ یا اللہ میں نفس کے شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں، کہ نفس ہمیشہ آدمی کو گمراہ کرنے کی کوشش میں لگا رہتا ہے، اور نفس ہی ہے جو ہمیں خود پسندی پر بھی ابھارتا ہے، تکبر اور غرور و گھمنڈ پر بھی ابھارتا ہے۔ حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ میں نے ایسا شخص نہیں دیکھا جو شہرت کا طالب ہو اور اس کا دین برباد نہ ہوا ہو، یعنی جو شہرت کا طلبگار ہوتا ہے، جو مشہور ہونا چاہتا ہے، اس کا دین برباد ہو جاتا ہے، یعنی اس کے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو شہرت کے لیے، مشہور ہونے کے لیے اچھے اچھے کام کر رہا ہے، نیک کام کر رہا ہے، عبادتیں کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، مشہور ہونے کے لیے یہ سب کر رہا ہے، تو ان سب چیزوں کا کوئی فائدہ ہے؟ یعنی اس کا دین برباد ہو رہا ہے، اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں اور اس کے حصے میں رسوائی ہی آتی ہے، ذلت ہی آتی۔ جو اپنے آپ کو بڑا بنانے کی کوشش میں لگتا ہے، جو اپنے آپ کو عزت والا ظاہر کرنے کے چکر میں لگ جاتا ہے، تو وہ اور زیادہ ذلیل ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے۔ حضرت محمد ابن واسع رحمۃ اللہ تعالی علیہ اپنے زمانے کے عبادت گزاروں سے فرمایا کرتے تھے کہ تم پر افسوس ہے، تمہارے اعمال کم ہونے کے باوجود ان میں خود پسندی داخل ہو گئی ہے، یعنی تم جو اعمال کر رہے ہو یہ دکھاوے کے لیے کر رہے ہو، شہرت حاصل کرنے کے لیے کر رہے ہو، اور تم سے پہلے لوگ اپنے اعمال کی کثرت کے باوجود ان پر تکبر نہیں کرتے تھے۔ جیسے میں نے اس سے پہلے والے درس میں عرض کیا تھا کہ اگر کسی نے حج کر لیا تو اپنے آپ کو حاجی کہلوانا شروع کر دیتا ہے، اس طرح سے وہ اپنی عبادتوں کا مظاہرہ کرتے ہیں، دکھاوا کرتے ہیں، تو وہ تکبر اس میں داخل ہو جاتا ہے۔ حالانکہ جو پرانے ہمارے جو سلف صالحین بزرگان دین تھے، ان کی عبادتیں خالص ہوا کرتی تھی، پیور ہوتی تھی، اس میں ریاکاری، دکھاوے، تکبر، خود پسندی کا کوئی بھی دخل نہیں ہوتا تھا۔ اللہ کی قسم، پہلے لوگوں کی عبادت کو دیکھا جائے تو اس کے مقابلے میں تم محض کھیلنے والے ہو۔ کیونکہ دیکھیے آپ، کوئی شخص نماز پڑھ رہا ہے، رکوع کر رہا ہے، سجدہ کر رہا ہے، قیام کر رہا ہے، قعدہ کر رہا ہے، لیکن دکھاوے کے لیے کر رہا ہے، شہرت حاصل کرنے کے لیے، مشہور ہونے کے لیے کر رہا ہے، اس وجہ سے کر رہا ہے کہ لوگ میری تعریف کریں، لوگ مجھے اچھا سمجھیں، لوگ مجھے نیک نمازی گمان کریں، اور ریاکاری کے طور پر وہ کر رہا ہے، تو اس کی نماز کا کوئی فائدہ ہے؟ اب اس کی نماز کا اسے کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے، تو یہ تو اٹھ بیٹھ کرنے کی طرح ہو گیا، یہ ایک طرح کا کھیل ہو گیا۔ جس طرح کھیل میں اٹھنا بیٹھنا ہوتا ہے، اسی طرح یہاں پر بھی یہ اٹھنا بیٹھنا، یعنی اس اٹھنے بیٹھنے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کا کوئی ثواب نہیں ملنے والا ہے ایسی نماز کا، تو وہ نماز ایک کھیل کی طرح ہو گئی ہے جس میں دکھاوے کا دخل ہو جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریاکاری اور دکھاوے سے محفوظ رکھے، خود پسندی سے بھی محفوظ رکھے۔ آنے والی آیت کریمہ یعنی آیت نمبر 189، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اور اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمین کی بادشاہی، یعنی آسمانوں اور زمین کا اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اور صرف آسمان و زمین کا نہیں بلکہ آسمانوں میں جو کچھ ہے اور زمینوں میں جو کچھ ہے ساری چیزوں کا وہی مالک ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ پوری کائنات کا مالک ہے، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر شے پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان ہے۔ دیکھیے یہاں پہ غور کریں گے آپ، اس آیت کریمہ میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کا بھی مالک ہے اور زمین کا بھی مالک ہے، آسمانوں کا بھی بادشاہ ہے اور زمین کا بھی بادشاہ ہے، ساری چیزیں اس کے قبضہ و اختیار میں ہیں۔ اس آیت کریمہ میں
ان گستاخوں کا رد کیا جا رہا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ معاذ اللہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، اللہ محتاج ہے۔ اس سے پہلے آئی تھی نا آیت کریمہ کہ یہودیوں نے تو کہا تھا، اہل کتاب نے کہا تھا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو زکوٰۃ ادا کرنے کا حکم دیا اور صدقہ فطر وغیرہ اس طرح کے صدقات ادا کرنے کا حکم دیا، تو یہ گستاخوں نے یہ گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں کی تھی کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے، ہم سے زکوٰۃ مانگ رہا ہے، ہم سے صدقہ مانگ رہا ہے، اس کو ہمارے مال کی ضرورت ہے۔ معاذ اللہ ان لوگوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ محتاج ہے، اللہ فقیر ہے اور ہم مالدار ہیں، اسی لیے تو ہمارا مال وہ مانگ رہا ہے، جبکہ یہ بے وقوفی والی بات ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مال کی حاجت نہیں، کسی کی دولت کی حاجت نہیں، کسی کے روپیے پیسے کی حاجت نہیں۔ اگر کوئی بندہ اللہ کی راہ میں اپنا مال خرچ کرتا ہے تو اس میں اسی کا فائدہ ہے، اس کو ثواب ملے گا، برکت بھی ملے گی، تو اس کے فائدے کے لیے پروردگار نے یہ حکم دیا، معاشرے کے فائدے کے لیے، لوگوں کے فائدے کے لیے یہ چیز ہے۔ اس میں پروردگار کا کوئی فائدہ نقصان نہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے نقصان سے پاک ہے۔ فائدہ نقصان مخلوقات کے لیے ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے کوئی فائدہ نقصان کی بات نہیں ہے۔ تو اس آیت میں ان گستاخوں کا رد کیا گیا ہے جنہوں نے یہ کہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فقیر ہے، محتاج ہے، معاذ اللہ۔ ان کے رد میں فرمایا گیا کہ جو زمین و آسمان کے دائرے میں آنے والی ہر چیز کا مالک ہے، اس کی طرف فقر اور محتاجی کی نسبت کس طرح کی جا سکتی ہے؟ وہ تو ہر چیز کا مالک۔ یہ جو کہنے والے ہیں نا، جن لوگوں نے جملہ کہا تھا، وہ غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے جسم کا بھی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی ہر چیز کا مالک، جو کچھ ان کے پاس ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت ہے۔ تو یہ کیسے کہا جا سکتا ہے معاذ اللہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ محتاج ہے؟ تو یہاں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت و شان سے متعلق ایک حدیث قدسی ذکر کرتے ہیں۔ دیکھیے حدیث قدسی کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کلام تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہوتا ہے، لیکن نکلتا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے، تو اس کو حدیث قدسی کہا جاتا ہے۔ یعنی حضور ارشاد فرما رہے ہوتے ہیں لیکن بات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہوتی ہے، اس کو کیا کہا جاتا ہے؟ حدیث قدسی۔ تو اس سے ایک یہاں حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان میں ایسی ہی ایک حدیث قدسی یہاں پر پیش کرتے ہیں، جس سے ان گستاخوں کی جہالت اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان مزید ظاہر ہوتی ہے۔ بڑی پیاری حدیث پاک ہے، اور یہ حدیث پاک اگر اس کا حوالہ میں بیان کروں تو مسلم شریف میں کتاب البر والصلہ والآداب میں اس کو ذکر کیا ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کیا ہے اور میں نے تمہارے درمیان بھی ظلم کو حرام کر دیا ہے۔ کیا مطلب ہوا؟ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر دیا، یعنی میں ظلم نہیں کرتا، کیونکہ ظلم برائی ہے، بری چیز ہے، عیب ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر برائی سے پاک ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ میں نے اپنے اوپر ظلم کو حرام کر لیا، مطلب یہ ہے کہ میں کسی پر ظلم نہیں کرتا، تو تم بھی کسی پر ظلم نہ کرو، لہٰذا تم ایک دوسرے پر ظلم نہ کرو۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، جسے میں ہدایت دوں اس کے علاوہ تم سب گمراہ ہو۔ جس کو پروردگار ہدایت دے وہی ہدایت والا ہے، اس کے علاوہ سارے لوگ گمراہ ہیں، اس لیے تم مجھ سے ہدایت طلب کرو، کیونکہ حقیقت میں ہدایت اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ ہی سے مل سکتی ہے۔ تو فرمایا کہ مجھ سے ہدایت طلب کرو، میں تمہیں ہدایت دوں گا۔ اور اے میرے بندو، جسے میں کھلاؤں اس کے سوا تم سب بھوکے ہو۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جس کو بھی کھانا ملتا ہے، جس کو بھی رزق ملتا ہے، روزی ملتی ہے، اللہ کی بارگاہ ہی سے ملتی ہے۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عطا نہ فرمائے تو سب بھوکے رہ جائیں، سب مر جائیں۔ تو وہی فرما رہا ہے پروردگار کہ جسے میں کھلاؤں وہی کھاتا ہے اور اس کے سوا سب بھوکے رہ جاتے ہیں، تو تم مجھ سے ہی کھانا طلب کرو، میں تمہیں کھلاؤں گا۔ اور اے میرے بندو، جسے میں لباس پہناؤں اس کے علاوہ تم سب بے لباس ہو، لہٰذا تم مجھ سے لباس مانگو، میں تمہیں لباس پہناؤں گا۔ اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ جو بھی نعمتیں ہمارے پاس ہیں وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی ہیں۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نہ چاہے تو ہمارے پاس کوئی بھی نعمت نہیں ہو سکتی ہے۔ ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے وہ اللہ کا دیا ہوا ہے۔ اگر ہمارے پاس مال ہے، دولت ہے، تو وہ بھی اللہ کا دیا ہوا ہے۔ ہم ہر چیز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے احسان تلے دبے ہوئے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزیں، جو کچھ بھی ہمارے پاس ہے، ہمیں عطا فرمائے گی، سب اس کی عطا ہے۔ مزید فرماتا ہے کہ اے میرے بندو، تم سب رات دن گناہ کرتے ہو اور میں گناہ بخشتا ہوں، تم مجھ سے بخشش طلب کرو، میں تمہیں بخش دوں گا۔
اے میرے بندو تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، یعنی کسی کے اندر یہ ہمت نہیں، طاقت نہیں، کسی کی یہ جرت نہیں اور کسی کی یہ حیثیت اور اوقات ہی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکے۔ کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کو نقصان پہنچا سکتا ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ تو اسی لیے ارشاد فرمایا کہ تم کسی نقصان کے مالک نہیں ہو کہ مجھے نقصان پہنچا سکو، اور تم کسی نفع کے بھی مالک نہیں ہو کہ مجھے نفع پہنچا سکو۔ اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور جن، تم میں سے سب سے زیادہ متقی شخص کی طرح ہو جائیں، یعنی تمہارے اگلے پچھلے، یعنی جب سے دنیا بنی، جب سے انسان آئے تب سے لے کر ابھی تک جتنے انسان ہیں، بلکہ انسان نہیں جنات کو بھی اس میں شامل کر لیا جائے، اور سب مل کر سب سے بڑے متقی جیسے ہو جائیں، سب سے بڑے پرہیزگار کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بادشاہی میں یہ سب مل کر بھی کوئی اضافہ نہیں کر سکتے۔ اور اگر تمہارے پہلے اور تمہارے آخری، یعنی تمہارے اگلے پچھلے، تمہارے انسان اور جنات تم میں سے سب سے زیادہ بدکار شخص کی طرح ہو جائیں، سب سے بڑے نافرمان کی طرح ہو جائیں، تو میرے ملک میں سے کوئی چیز کم نہیں کر سکتے۔ یعنی انسان مل کر بھی، بلکہ ساری مخلوقات مل کر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے، اور ساری مخلوقات مل کر بھی اگر جتنے نیک بن جائیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ میں نے عرض کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فائدے اور نقصان سے پاک ہے۔ مزید فرماتا ہے کہ اے میرے بندو تمہارے پہلے اور آخری، تمہارے انسان اور تمہارے جن کسی ایک جگہ کھڑے ہو کر مجھ سے سوال کریں اور میں ہر انسان کا سوال پورا کر دوں، یعنی ہر انسان کی مانگی ہوئی چیز میں اس کو دے دوں، تو جو کچھ میرے پاس ہے اس سے صرف اتنا کم ہوگا جس طرح کہ سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکالنے سے اس میں کمی ہوتی ہے۔ سمندر میں کوئی کمی نہیں ہوتی، ایک سوئی کو سمندر میں ڈال کر نکال دیا جائے تو سمندر میں کوئی کمی نہیں آتی۔ تو پروردگار پوری کائنات کی ساری مخلوقات کو ان کی مانگی ہوئی چیزیں عطا فرما دے، تو اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ اس کے خزانوں میں یا اس کے پاس کی جو نعمتیں ہیں اس میں کوئی کمی آئے، تو یہ پروردگار کی شان ہے۔ مزید اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے میرے بندو یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، یعنی ان کا ثواب اور ان کا جو کچھ بھی معاملہ ہے وہ لکھا جا رہا ہے، یعنی اچھے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، برے اعمال بھی لکھے جا رہے ہیں، سب وہ رجسٹر کرامن کاتبین کے جو رجسٹر جن کو نامہ اعمال کہا جاتا ہے اس میں یہ سب محفوظ ہیں۔ اور میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ فرشتوں سے بھول نہیں ہوتی، فرشتوں سے غلطی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کام آپ نے نہیں کیا وہ لکھ دیں، جو گناہ کا کام آپ نے نہیں کیا وہ لکھ دیں، یا کوئی نیکی کا کام آپ نے کیا ہو اور اس کو لکھنا بھول جائیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ وہ کوئی ایک نیکی کم بھی نہیں کرتے اور کوئی ایک گناہ بڑھاتے بھی نہیں، جو آپ نے کیا ہے وہی لکھتے ہیں، جتنے گناہ آپ نے کیے ہیں وہ لکھتے ہیں، جتنی نیکیاں آپ نے کی ہیں وہ لکھتے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے کبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں، کوئی دوسرا آپ نے نیک کام کیا، کوئی اور اچھا کام کیا جس کی وجہ سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ راضی ہو جاتا ہے، اس کی رحمت، اس کا دریائے رحمت جوش میں آتا ہے تو پروردگار گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، تو وہ نامہ اعمال سے گناہ مٹا دیے جاتے ہیں۔ پھر کبھی بندہ توبہ کر لیتا ہے، شرمندہ ہو کر، نادم ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کر لیتا ہے، تو توبہ کی برکت سے بھی کبھی گناہ معاف ہو جاتے ہیں اور وہ پھر نامہ اعمال سے مٹا دیے جاتے ہیں۔ یہ بھی اللہ کے حکم ہی سے ہوتا ہے، اور گناہوں کا مٹایا جانا تو اچھی بات ہے۔ نیکیاں اگر کم کر دی جائیں تو اس کو دنیا دار ظلم کہہ سکتے ہیں، لیکن نیکیاں کم نہیں کی جاتی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں پر ظلم نہیں فرماتا، اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم سے پاک ہے۔ جو نیکیاں کی ہوں وہ لکھی جاتی ہیں۔ ہاں کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بندے کے خود کے عمل کی وجہ سے نیکی ضائع ہو جاتی ہے، جیسے میں نے ابھی عرض کیا کہ نیکی کی تو ہے، نمازیں پڑھی ہیں، عبادتیں پڑھی، لیکن دکھاوے کے طور پر پڑھی ہیں، تو وہ اس کے نامہ عمل میں اس کو نہیں ملیں گی۔ اب وہ بعد میں اللہ کی بارگاہ میں جا کر یہ شکوہ یا شکایت نہیں کر سکتا کہ میں نے تو نماز پڑھی تھی، میں نے تو یہ نیک کام کیے تھے، میں نے تو یہ اچھے کام کیے تھے، میں نے تو عبادت کی تھی، میرے نامہ اعمال میں وہ نیکیاں کہاں ہیں؟ تو وہ مطالبہ نہیں کر سکتا، بلکہ اس کو خود ہی اس وقت بتا دیا جائے گا، اس پر خود ہی ظاہر ہو جائے گا کہ وہ نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں کیوں نہیں ہیں۔ وہ نیکیاں اس نے دکھاوے کے لیے کی تھی، اس لیے وہ ختم کر دی گئی ہیں۔ تو یہ بھی کوئی ظلم نہیں ہے، وہ اس کے خود کے اعمال کا نتیجہ ہے، اس کی ریاکاری اور دکھاوے کا نتیجہ ہے۔ تو پروردگار فرماتا ہے کہ یہ تمہارے اعمال ہیں جنہیں میں تمہارے لیے جمع کر رہا ہوں، پھر میں تمہیں ان کی پوری پوری جزا دوں گا۔ کیا مطلب ہوا؟ کہ پورا پورا بدلہ دوں گا، یعنی نیک اعمال کا بھی پورا بدلہ دوں گا اور برے اعمال کا بھی پورا بدلہ دوں گا۔ جو شخص خیر کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے،
اور جس کو خیر کے سوا کوئی اور چیز جیسے کہ آفت یا مصیبت پہنچے وہ اپنے نفس کے سوا اور کسی کو ملامت نہ کرے، یعنی کسی کو بھلائی پہنچی ہے، کسی کو نعمت ملی ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرے، یا کسی کو نیکیوں کی توفیق ملی ہے تو نیکیوں کی توفیق ملنا بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ عبادت کی توفیق ملی ہے، نماز پڑھنے کی توفیق ملی ہے تو اس پر بھی ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، ورنہ ہم اور آپ دیکھتے ہیں نا کہ کتنے لوگ ایسے ہیں جو نماز نہیں پڑھتے، جو عبادت نہیں کرتے، جو طرح طرح کے گناہوں میں مبتلا ہے، ان کے مقابلے میں تو ہم اچھے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم پر فضل و احسان ہے کہ ہمیں نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، تو اس پر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اس پہ جو ہے کہ گھمنڈ میں مبتلا نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہم بہت بڑے نمازی، بہت بڑے عبادت گزار۔ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر آپ کو مسجد میں آنے کی توفیق عطا فرمائی تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے، اور مسجد سے جاتے وقت یہ دعا کر کے جائیں کہ اے پروردگار تو نے اس نماز میں تو بلایا ہے، اگلی نماز میں بھی حاضری کی توفیق عطا فرمانا، یہ دعا کر کے جانا چاہیے، کیونکہ اللہ کی توفیق کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، اللہ کی مرضی کے بغیر تو ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے، تو ہمیں اللہ کی توفیق مانگتے رہنا چاہیے، جو کچھ ہوتا ہے اللہ کی توفیق سے ہوتا ہے۔ میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ نیک اعمال کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا چاہیے، اگر ہم اچھے کام کر رہے ہیں، نیک کام کر رہے ہیں، عبادت کر رہے ہیں تو یہ کہنا چاہیے کہ یہ اللہ کی توفیق سے ہو رہا ہے، اور اگر گناہ کا کام ہو جائے، کوئی غلط کام ہو جائے تو اسے پھر اپنے نفس کی طرف منسوب کرنا چاہیے کہ میری شامت نفس کی وجہ سے ہوا، شیطان کے بہکانے کی وجہ سے ہوا۔ گناہ کے کاموں کو یا غلط کاموں کو اللہ کی طرف منسوب کرنے کی اجازت نہیں ہے، یہ بے ادبی ہے۔ تو فرمایا کہ جو شخص خیر کو پائے یعنی بھلائی کو پائے وہ اللہ کی حمد کرے یعنی اللہ کا شکر ادا کرے، اور جس کو خیر کے سوا کوئی اور چیز ملے یعنی آفت آ جائے، مصیبت آ جائے یا وہ گناہ میں مبتلا ہو جائے تو وہ اپنے نفس کے سوا کسی اور کو ملامت نہ کرے، کیونکہ جو بھی مصیبت آئی ہے، جو بھی تکلیف آئی ہے وہ اس کی شامت نفس کی وجہ سے آئی ہے یا شیطان کے بہکانے کی وجہ سے آئی ہے، تو پھر وہ اپنے آپ ہی کو ملامت کرے، کیونکہ اس میں اس کی کرتوتوں کا دخل ہوتا ہے۔ یعنی یہ آج کل ہوتا ہے نا ماحول، آج کل لوگ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ یہ اتنی مصیبتیں آ رہی ہیں، اتنی بیماریاں آ رہی ہیں، اتنی وبائیں، اتنی بلائیں آ رہی ہیں، یہ کیوں ہو رہا ہے ایسا، یہ ان کی زبان پر اس طرح کے الفاظ، یہ کیوں تو زبان پر آنا ہی نہیں چاہیے، خود اپنے آپ پر غور کرے وہ جو شخص یہ جملہ بول رہا ہے کہ وہ سر سے لے کر پاؤں تک گناہ میں ڈوبا ہوا ہے اور پھر کہتا ہے کہ مصیبتیں کیوں آ رہی ہیں، تو یہ گناہوں کی وجہ سے آ رہی ہے، ہماری کرتوتوں کی وجہ سے ہی مصیبتیں، آفتیں، بلائیں آ رہی ہیں۔ تو اگر گناہوں کو چھوڑ دیا جائے، بندے نیک کام کرنے لگ جائیں، اللہ راضی ہو جائے گا، تو پھر کیوں مصیبتیں آئیں گی، پھر کیوں تکلیفیں آئیں گی؟ تو بہرحال ہمیں سدھرنے کی حاجت ہے، ضرورت ہے۔ تو یہاں پر اس آیت کریمہ کی تفسیر مکمل ہوئی۔ آیت نمبر 190 کی تفسیر انشاءاللہ تبارک و تعالی ہم آئندہ درس میں شامل کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ بھی بیان ہوا اس پر ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور نور قرآن سے ہم سب کے دلوں کو روشن اور منور فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔